نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی اور ایمان کے جو بنیادی ارکان ہیں ان پر یقین کامل حاصل ہو جائے اور ان عقائد کو ہم اپنے دل میں بسا لیں اور پھر اس کے مطابق اپنے عمل میں بہتری لائیں۔ اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے بھرپور طریقے سے ہماری رہنمائی بھی فرمائی ہے۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ وہ عقائد کے جن کا تعلق غیب سے ہے، کچھ چیزیں مشاہدے کی ہوتی ہیں، انسان اس کو دیکھ کر اس کو سمجھ جاتا ہے، اس پر یقین کر لیتا ہے۔ کچھ چیزیں تجربے سے حاصل ہو جاتی ہیں اور انسان کو ان چیزوں کا یقین حاصل ہو جاتا ہے، لیکن جو چیز نظروں سے اوجھل ہے اور غائب ہے، اس چیز پر یقین کرنا عموماً دشوار ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کو یقین کرنے کے لیے کوئی مضبوط دلیل ہمارے پاس نہ ہو۔ تو ایمان کے بنیادی عقائد میں ایک عقیدہ آخرت کا عقیدہ ہے، اور آخرت یقیناً غیب ہے اور نظروں سے اوجھل ہے۔ تو اس نظروں سے اوجھل اور غیب چیز پر ایمان لانا، یقین رکھنا، یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ایمان کی بنیاد ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے کس قدر احسان فرمایا، کس قدر مہربانی کا معاملہ فرمایا کہ میرے بندے اس عقیدے کے لحاظ سے کہیں کمزور نہ پڑ جائیں، کسی تذبذب کا شکار نہ ہو جائیں، اور انہیں یقین کامل حاصل ہو جائے۔ پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتیں اور مختلف انداز اختیار فرمائے ہیں۔ گزشتہ 2 جمعوں سے انہی عنوانات پر بات چل رہی ہے کہ اگرچہ ہمارا آخرت کا عقیدہ ہے، ہم ایمان لاتے ہیں آخرت کے دن پر اور روز جزا پر، لیکن ہمارا عمل یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمارا یہ یقین کمزور ہے۔ تو اس یقین کو مضبوط کرنے کے لیے، اس یقین کو دل میں بٹھانے کے لیے اللہ رب العزت کے ارشادات کو دیکھا جائے گا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت کے دن پر یقین دہانی کروائی ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ یقین دلایا اور یہ سمجھا دیا کہ آخرت کو دور مت سمجھو، بعید مت سمجھو، یہ قریب ہے اور آنے ہی والی ہے۔
تو یہ سمجھ کے کہ ابھی قیامت میں بہت وقت ہے، کہیں سست نہ پڑ جاؤ، کمزور نہ پڑ جاؤ، قیامت آنے والی ہے، قیامت گویا کہ سر پہ کھڑی ہے اور قیامت انتہائی قریب ہے۔ انہم یرونہ بعیدا، وہ اس کو دور سمجھتے ہیں، ونراہ قریبا، ہم یہ کہتے ہیں کہ قیامت قریب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا یقین پختہ کرانے کے لیے مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، اگرچہ اللہ رب العزت کو قسم کھانے کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمارا یقین پختہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے متعدد چیزوں کی قسمیں کھا کر یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ قیامت کا دن آ کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کی قسمیں کھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے تیز چلتی ہوئی آندھی کی قسمیں کھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے دریاؤں اور سمندروں میں بھرے ہوئے پانی کی قسمیں کھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بادلوں کی قسمیں کھائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان پانیوں پر چلتی ہوئی تیرتی ہوئی کشتیوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے متعدد الفاظ قسموں کے لا کر ہمیں یہ سمجھا دیا، یقین دلا دیا کہ آخرت کا دن آنا ہے اور اللہ کے عذاب کا وعدہ سچا ہے اور وہ ہو کر رہے گا۔ تو قیامت قریب ہے اور اللہ رب العزت نے قسمیں کھا کر یہ یقین دہانی کروائی ہے۔ ان دونوں عنوانات پر گزشتہ 2 جمعوں پر تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ پھر تیسرا انداز جو اللہ رب العزت نے اختیار فرمایا کہ اللہ رب العزت نے قیامت کے دن کے لیے ماضی کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ اگرچہ قیامت مستقبل کے زمانے میں آئے گی، آنے والے وقت میں واقع ہوگی، لیکن اللہ رب العزت نے متعدد مقامات پر الفاظ ماضی کے استعمال کر کے ہمیں یہ سمجھا دیا، بتا دیا کہ جس طرح ماضی یقینی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی اور ماضی میں کسی کو کوئی شک شبہ نہیں ہوتا، اسی طرح قیامت کا بھی یقین کر لو اور یہ سمجھ لو کہ جیسے ماضی تبدیل نہیں ہو سکتا، ماضی کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، اس طرح قیامت کا دن بھی آ کر رہے گا اور اسے تم جھٹلا نہیں سکو گے۔ جو بات ماضی میں ہو چکی، گزرے ہوئے وقت میں جو کچھ ہو چکا، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اور وہ جو کچھ بھی ہوا، چاہے اچھا ہوا برا ہوا، لیکن وہ یقینی ہوتا ہے۔ جو کچھ ماضی میں ہو چکا وہ یقینی ہے، اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ گزرے ہوئے کل میں نے جو اعمال کیے، جو کام کیے، جو باتیں کی، وہ ماضی کا حصہ بن گئی، اب وہ درست تھیں یا غلط تھیں، لیکن ان میں تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی۔ تو جس طرح ماضی یقینی ہے، حتمی ہے اور تبدیلی نہیں اس میں لائی جا سکتی، اللہ تعالیٰ نے قیامت کے لیے ماضی کے الفاظ استعمال کر کے یہ اشارہ دے دیا، یہ سمجھا دیا کہ جس طرح ماضی میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، اس طرح قیامت کے آنے میں اور آخرت کے دن میں بھی کوئی شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَنُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، سور پھونک دیا گیا، اگرچہ وہ سور نہیں پھونکا گیا، وہ قیامت کے موقع پر سور پھونکا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور پھونک دیا گیا، یعنی ماضی کا لفظ استعمال کر کے یہ سمجھا دیا کہ جیسے ماضی یقینی ہے، حتمی ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس طرح یہ بھی سمجھ لو کہ گویا سور پھونکا جا چکا اور قیامت واقع ہو چکی۔ تو قیامت کا یقین دلانے کے لیے، قیامت کا عقیدہ ہمارے دلوں میں، آخرت کا، روز جزا کا دلوں میں مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک انداز اور ایک طریقہ یہ بھی اختیار فرمایا کہ قیامت کے واقعات کو اور قیامت کے ہونے والے جو
امور ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ماضی کے الفاظ سے استعمال کیا اور ہم تک پہنچا دیا۔ وَنُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، سور پھونک دیا گیا اور دوبارہ سور پھونک دیا گیا۔ تو یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ جیسے یوں سمجھ لو کہ گویا یہ واقع ہو چکا، کوئی شک اس میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور انداز یہ اپنایا کہ قیامت کے دن کے لیے غدن کا لفظ استعمال کیا، اور غدن آنے والے کل کو کہا جاتا ہے، تو یہ سمجھا دیا کہ جس طرح آنے والا کل یقینی ہے، آج کے بعد کل آ کر رہے گا اور اس کا آنا یقینی ہے، اور آج اور کل کے درمیان کوئی فاصلہ بھی نہیں ہے، وہ فوری طور پر آ جائے گا۔ اسی طرح قیامت کا بھی یقین کر لو کہ جس طرح آج کا دن آیا اسی طرح کل کا دن بھی آئے گا اور فوری طور پر آئے گا۔ اسی طریقے سے قیامت بھی آئے گی اور گویا کہ وہ کل ہی آنے والی ہے اور یقینی اور فوری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کل کے لیے کچھ تیاری کر کے چھوڑو، کل کے لیے کچھ اعمال لے کر جاؤ، غور کرو، فکر کرو کہ تم نے کل کے لیے کیا تیاری کی۔ اور ایک اور مقام پہ فرمایا سیعلمون غدا من الکذاب الاشر، کہ کل وہ جان لیں گے اس حقیقت کو کہ ان میں سے جھوٹا کون تھا اور شر پسند کون تھا۔ تو قیامت کو کل ذکر کر کے ہمیں یقین دلا دیا کہ جس طرح تمہیں آنے والے کل کا بھروسہ ہے، یقین ہے، اسی طرح قیامت کا بھی یقین رکھو اور یہ بھی ذہن میں رکھو کہ یہ فوری طور پر آنے والی ہے۔ پھر ایک اور انداز اللہ تعالیٰ نے جو اختیار فرمایا ہمارا آخرت پر یقین پختہ ہو جائے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر قیامت کا منظر پیش کیا ہے، قیامت کی منظر کشی کی ہے، اور قیامت کے دن ہونے والے واقعات اور مشاہدات ان کا تذکرہ کر کے ہمیں سمجھا دیا کہ گویا کہ یہ سارے واقعات سن کر سمجھ جاؤ اس بات کو کہ یہ یقیناً ہو کر رہیں گے، یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ کوئی مفروضے نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے اور اس حقیقت کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ سورہ واقعہ کو دیکھ لیں، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے منظر کو بیان کیا اور پھر قیامت کے دن کیا کیا واقعات ہوں گے اور کس طرح لوگ مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے اور پھر ان گروہوں کا انجام کیا ہوگا اور کس طریقے سے ان کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ اور یہ سورہ واقعہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ سورۃ الواقعہ کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا، جس نے ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کی کبھی بھی ہرگز اس کو فقر و فاقے سے پالا نہیں پڑے گا، اس کو فاقہ پیش نہیں آئے گا، اس کو کوئی تنگی، رزق کی تنگی پیش نہیں آئے گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر مرگ پر تھے، بیمار تھے، علیل تھے، تو امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیمار پرسی کے لیے گئے، تشریف لے گئے، تو ان سے پوچھنے لگے کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے، کیا تکلیف ہے جو آپ کو لاحق ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میرے گناہ ہیں کہ جو میرے لیے تکلیف کا باعث بنے ہوئے، اگرچہ بیمار تھے، بستر مرگ پر تھے، مرض الوفات میں ہیں، لیکن بیماری کا تذکرہ نہیں کر رہے، اللہ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کر رہے۔ جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو تکلیف کیا ہے، آپ کو مسئلہ کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ میرے گناہ میرا مسئلہ ہے، میرے گناہ ہی میری تکلیف ہے، ذنوبی میرے گناہ میری تکلیف ہیں۔ تو فرمایا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں رحمت ربی، اللہ کے رحمت چاہتا ہوں، اللہ کی طرف سے بخشش چاہتا ہوں۔ یہ نہیں فرمایا کہ بیماری سے صحت یاب ہونا چاہتا ہوں یا اپنی جان چھڑانا چاہتا ہوں، یا کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا،
بلکہ فرمایا کہ میرا مسئلہ میرے گناہ ہیں اور میں طلبگار اللہ کی رحمت کا ہوں کہ اللہ کی رحمت آ جائے جس کی وجہ سے میں اپنے گناہوں سے بچ سکوں، تو میں اللہ کی رحمت کا طلبگار ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں آپ کے لیے کوئی طبیب کا بندوبست کر دوں، کسی ڈاکٹر کا بندوبست کر دوں، طبیب بھیج دوں، آپ کا علاج کروا دیا جائے؟ تو فرمانے لگے کہ طبیب ہی نے تو میرا یہ حال کیا ہے، اس لیے کہ اصل طبیب، اصل شفا دینے والا تو اللہ رب العزت ہے۔ تو گویا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اصل شفا دینے والا ہے، جو اصل طبیب ہے، جو مرض کو صحیح کرنے والا ہے، اسی نے تو مجھے مریض کیا ہے، تو اس سے بڑا کون طبیب ہوگا کہ جو آپ میرے لیے لائیں گے اور وہ میرا علاج کرے گا؟ تو فرمایا کہ مجھے طبیب کی بھی حاجت نہیں ہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ کیا میں آپ کے لیے کوئی وظیفے کا بندوبست کر دوں، کوئی عطیہ آپ کے لیے جاری کر دوں بیت المال سے، وہ آپ کے کام آئے گا، آپ اگر چلے گئے تو وہ وظیفہ مقرر ہوگا، آپ کے گھر والوں کے لیے، آپ کی آل اولاد کے لیے کام آئے گا۔ تو فرمانے لگے کہ کیا تم مجھے فقر و فاقے کا ڈر ہے آپ کو، اس لیے آپ مجھ سے یہ ہدیہ مجھے دینا چاہتے ہیں، میرا وظیفہ جاری کرنا چاہتے ہیں؟ تو فرمایا ہاں کہ آپ کی بچیاں ہیں، ان کے کام آ جائے گا۔ فرمایا نہیں، اس کی بھی مجھے حاجت نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے اپنی بچیوں کو، اپنی اولاد کو سورہ واقعہ کی تلقین کی ہے کہ وہ ہر روز پڑھیں گی تو انشاءاللہ ان کا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور پھر یہی فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ جس نے ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کی لم تصبہ فاقۃ ابدا، کبھی بھی اس کو فقر و فاقہ لاحق نہیں ہوگا، ہمیشہ وہ غنی رہے گا اور اس کو رزق کی فراوانی حاصل ہوگی۔ تو یہ سورہ واقعہ ہے جس کے بارے میں یہ روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ تو اس سورہ واقعہ کی ابتدا میں اللہ رب العزت قیامت کا منظر پیش کرتے ہیں۔ اذا وقعت الواقعہ، جب وہ ہونے والا واقعہ ہو جائے گا، وہ پیش آ جائے گا، لیس لوقعتها کاذبہ، تو اس کے پیش آنے کو کوئی جھٹلانے والا نہیں ہے۔ خافضۃ الرافعہ، یہ وہ دن ہوگا کہ جو پست کرنے والا بھی ہے اور بلند کرنے والا بھی ہے۔ یہ کفار کو، مشرکین کو، منافقین کو، اللہ کے باغیوں کو پست کرنے والا ہے۔ آج وہ دنیا میں عزت دار ہیں، آج وہ دنیا میں اچھا مقام رکھتے ہیں، آج دنیا میں ان کی بڑی واہ واہ ہے اور ان کے سامنے ہٹو بچو کے نعرے ہیں۔ کل وہی لوگ اللہ پست کر کے دکھائے گا، اور وہ لوگ کہ جن کو حقیر سمجھا جاتا ہے، جن کو پست خیال کیا جاتا ہے، جن کو مدرسے اور مسجد کے ٹکڑوں پہ پلنے والا اور حافظ اور مولوی سمجھا جاتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ بلند کرے گا، رفتیں دے گا، بلندیاں دے گا۔ خافضۃ الرافعہ، یہ وہ دن ہے جو رفت والوں کو، بلندی والوں کو پست کر دے گا، پست لوگوں کو بلند کر دے گا۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین ایک زلزلے سے جھنجھوڑ دی جائے گی، وبست الجبال بسا، اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، فکانت ہباء منبثا، اور یہ پھر ایک بکھرا ہوا غبار بن جائے گا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ انسانوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کر دیں گے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، تمہارے 3 گروہ ہو جائیں گے۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، دائیں طرف والے اور کیا ہی اچھے ہیں وہ دائیں طرف والے۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں طرف والے۔ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، کیا ہی برے ہیں وہ بائیں طرف والے۔ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، اور سبقت لے جانے والے، آگے بڑھ جانے والے۔ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ، یہی لوگ ہیں جو اللہ کے قریبی لوگ ہیں۔ تو ایک گروہ دائیں طرف والے، ایمان والے، جن کو اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ علامت ہوگی اس بات کی کہ یہ کامیاب ہیں
یہ فلاح پا جانے والے ہیں، اور دوسرا گروہ بائیں طرف والوں کا کہ جن کے اعمال نامے ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور یہ علامت ہوگی اس بات کی کہ یہ ناکام ہو گئے، یہ نامراد ہو گئے۔ اور ایک تیسرا گروہ ہوگا کہ جو مقربین کا گروہ ہوگا، خصوصی لوگوں کا گروہ ہوگا، VIP لوگوں کا گروہ ہوگا، جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے اور اللہ کا قرب انہیں حاصل ہوگا۔ والسابقون السابقون، یہ وہ سبقت لے جانے والے ہیں، یہ وہ نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والے ہیں، یہ وہ اللہ کی عبادت میں تقوی اختیار کرنے والے، آگے بڑھ کے اللہ کی بندگی اختیار کرنے والے ہیں۔ اولئک المقربون، یہی لوگ ہیں جو قریبی ہیں اللہ کے اور قرب پانے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے سائے میں کن لوگوں کو جگہ ملے گی؟ وہ کون لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن اللہ کے سائے کے نیچے ہوں گے، بلند مقام پہ ہوں گے، مقربین میں شمار ہوں گے؟ انبیاء ہوں گے، صدیقین ہوں گے، شہداء ہوں گے، اولیاء ہوں گے، وہ تو ہوں گے، لیکن ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمانوں کے حوالے سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ کون لوگ ہوں گے کہ جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، اللہ کا سایہ ان کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا؟ تو وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ سبقت لے جانے والے کون لوگ ہوں گے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے، آپ رہنمائی فرما دیں، ہمیں تو معلوم نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہیں حق کی دعوت دی جائے تو وہ اس کو قبول کرتے ہیں۔ پہلی علامت ان کی کہ حق کی دعوت جب ان تک پہنچتی ہے وہ اس کو قبول کرتے ہیں، سچ ان کے سامنے جب آ جاتا ہے، حق ان کے سامنے آ جاتا ہے، اسے دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی تردد ان کے ذہن میں نہیں رہتا، حق کو قبول کرنے والے ہیں۔ اور دوسری علامت بیان فرمائی، جب ان سے کسی کا حق مانگا جاتا ہے تو وہ اس کو اس کا حق دے دیتے ہیں، کسی کا حق دبا کے نہیں بیٹھتے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے۔ جب ان سے حق مانگا جاتا ہے تو وہ حق دینے میں دیر نہیں کرتے، فوری طور پر جس کا حق ہوتا ہے اس کو حق دے دیتے ہیں۔ اور تیسری علامت بیان فرمائی کہ لوگوں کے معاملات میں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جو وہ اپنے حق میں کرنا پسند کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے، یہ تینوں خوبیاں بہت بڑی خوبیاں ہیں کہ جب حق سامنے آ جائے، حق کو پہچان لیا، حق کو جان لیا، حق واضح ہو گیا، تو پھر حق کو قبول کرنے میں تردد نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایمان والوں کی علامت ہے، یہ اللہ کے مقربین کی علامت ہے، یہ ان لوگوں کی علامت ہے کہ جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جو قیامت میں سبقت لے جانے والے ہوں گے۔ والسابقون السابقون کی مراد ہوں گے، اولئک المقربون کے مستحق ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو حق کو دیکھ کر، حق کو سن کر، حق کو اپنے سامنے پا کر اس کو قبول کرنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگاتے، اور جب ان سے حق مانگا جاتا ہے تو پھر حق دینے میں بھی دیر نہیں لگاتے، اور جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو فیصلہ بھی حق پہ کرتے ہیں۔ اور بتا دیا کہ جو فیصلہ وہ اپنے بارے میں پسند کرتے ہیں وہی فیصلہ دوسروں کے حق میں بھی کرتے ہیں۔ اب ہم اپنے مزاج پہ، اپنی طبیعت پہ، اپنے انداز پہ بھی ذرا غور و فکر کر لیں کہ کیا ہم بھی حق کو دیکھ کر، جان کر، فوری طور پر بلا تردد قبول کر لیتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اور پھر ہم سے جب کسی کا حق مانگا جاتا ہے تو ہم حق کی ادائیگی میں تاخیر کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ لوگوں کا مال دباتے ہیں یا نہیں دباتے؟ لوگوں کے ساتھ معاملات درست رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ یہ ہر شخص اپنے معمولات سے، اپنے اعمال سے خوب واقف ہے۔ اور پھر جب فیصلہ کرتے ہیں تو کیا ہم وہی فیصلہ کرتے ہیں جو ہم اپنے بارے میں پسند کرتے ہیں، یا ہمارا اپنے بارے میں کرائیٹیریا اور ہے، مزاج اور ہے، طبیعت اور ہے، انداز اور ہے، اور دوسرے کے معاملے میں جب ہم فیصلہ کرتے ہیں تو انداز اور ہے؟ یہ ہر شخص اپنے معاملات کو خود خوب اچھی طرح سے جانتا ہے، اس سے واقف بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اور اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے احکامات پر
چلنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آخرت کے عقیدے کو ہمارے دلوں میں مضبوط کرنے کے لیے بے شمار طریقے اختیار فرمائے، مختلف انداز اختیار فرمائے۔ قسمیں کھا کھا کر اللہ رب العزت نے ہمیں آخرت کا یقین دلایا۔ اور سورہ طور کے بارے میں آتا ہے روایات میں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت، یا ایک روایت ہے کہ خود تلاوت کر رہے تھے، ایک یہ ہے کہ کہیں گزر رہے تھے تو تلاوت ہو رہی تھی، آپ کے کانوں میں آواز پڑی وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، یہ آیات شروع کی، سنی إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ۔ جب یہاں پر پہنچے تو یہ سن کر اتنا اثر ہوا، اتنا اس چیز کا ان پر اثر ہوا کہ اللہ کا عذاب آ کر رہے گا۔ ان عذاب ربک لواقع، اللہ کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر فاروق کی طبیعت بگڑ گئی اور شدید بخار شروع ہو گیا، اور روایات میں آتا ہے کہ 20 دن تک امیر المومنین سخت بخار کی کیفیت میں رہے۔ لوگ ان کی تیمارداری کرنے آتے، لیکن یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وجہ کیا ہے، کیا ہو گیا، اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ اچانک سے ان کی طبیعت بگڑ گئی۔ تو صرف یہ آیتیں سن کر یا تلاوت کرتے ہوئے ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ 20 دن آپ کے بخار میں گزرے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تو مکہ والوں کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے بدر کے قیدیوں کے بارے میں بات چیت کرنے کے لیے۔ غزوہ بدر کے بعد نبی علیہ السلام سے ملنے کے لیے گئے، اور فرماتے ہیں کہ میں جب مدینہ پہنچا، مسجد نبوی کے پاس پہنچا، مغرب کا وقت تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے۔ تو یہ جب وہاں سے گزرے، ان کے کانوں میں بھی یہی سورہ طور کی ابتدائی آیات کانوں میں آواز پڑی وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ۔ اللہ تعالیٰ 5 قسمیں کھا کر ارشاد فرماتے ہیں ان عذاب ربک لواقع۔ جب یہ آیت سنی کہ اللہ کا عذاب واقع ہو کر رہے گا تو حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں وہیں بیٹھ گیا اور مجھے ایسے لگا کہ میرا دل پھٹ جائے گا اور میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ وہیں بیٹھ گئے، نماز مکمل ہوئی، اندر مسجد میں تشریف لائے، داخل ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ آپ مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیں۔ اسلام قبول کیا، اور پھر بعد میں جس مقصد کے لیے آئے تھے، جو بھی بات کرنی تھی وہ بعد میں کی، لیکن فوری طور پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو آخرت کا تذکرہ جا بجا آیات میں، قرآن میں، احادیث میں یہ تذکرہ پھیلا ہوا ہے، ہماری یاد دہانی کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے کہ یہ دن آنے والا ہے، اس سے کسی کو فرار نہیں ہے، اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، اس سے کوئی چھپ نہیں سکتا، جان بچا نہیں سکتا۔ یہ آنے والا ہے اور یہ واقع ہو کر رہے گا، اور اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے یہ یقین دہانی ہمیں کروائی۔ اللہ کرے کہ یہ یقین ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے، ہمیں یہ یقین نصیب ہو جائے، اور ہمارے اعمال سے بھی یہ ظاہر ہو کہ ہاں واقعی ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ آخرت کا دن آنا ہے، ہم اللہ کے آگے جواب دہ ہیں، تو ہمارے اعمال بھی درست ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔